السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مدنیز آپ سب؟ میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک۔ ہم الحمدللہ عمرے سے واپس آ چکے ہیں، لیکن بہت کچھ ایسا تھا جو اپلوڈ ہونے سے رہ گیا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سفر طائف، اور 2011 سے لے کر اپ ٹو 2024 پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میری طائف جانے کی ہمت ہوئی، ورنہ میری ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ میں اس شہر میں کو دیکھوں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت اذیت کے دن گزارے۔ بہرحال اس دفعہ چونکہ بلاوا تھا، حاضری تھی، تو ہم طائف کے لیے نکلے۔ بس ہم نے ہائر کی اور تقریباً گروپ کے 50 لوگوں نے ہمارے ساتھ جانے کی حامی بھری، اور ہم سب کے سب جو ہیں یہ مکہ سے پھر طائف کی طرف نکلے۔ طائف مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹھنڈا شہر ہے اور سرسبز و شاداب ہے، اور اس کی وجہ شہرت یہ جو آپ اسکرین پہ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں، یہ آپ مورچہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے یہاں کی چمنیوں کی طرح ہوتا ہے، بھٹا جو ہوتا ہے اس کی چمنی جیسا ہے۔ یہ میدان جو اس وقت آپ کی نظر سے گزر رہا ہے، یہ غزوہ حنین کا میدان ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگوں نے طائف والوں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ پورے مسلمانوں کو تباہ کر دیں۔ یہ پورا نقشہ ہے اس میدان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میدان کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ اس غزوہ حنین میں پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بڑے بول کی وجہ سے، کسی نے کہہ دیا تھا کہ آج تو مسلمانوں کو فتح سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، کیونکہ 12,000 کا لشکر تھا اور جاہ و جلال کے ساتھ تھا، تو یہاں فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعد میں فتح عطا فرمائی تھی۔ غزوہ حنین کے شہداء کی میتیں اور تمام مال غنیمت جو تھا وہ جیرانہ کے مقام پر لایا گیا تھا۔ جیرانہ کی مسجد کے بالکل سامنے ٹین کی چادروں کی ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر غزوہ حنین کے شہداء دفن ہیں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا تھا، اور پھر جیرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، اس لیے بہت سے لوگ مسجد جیرانہ سے عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ جی مدنیس، یہ رستہ میں نے اس لیے کیپچر کیا ہے کہ یہ رستہ وہ رستہ ہے جس پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کو پھیلانے کے لیے مکے سے نکلے تھے، اور کچھ روایات کے مطابق 3 دنوں میں اور کچھ کے مطابق 10 دنوں میں آپ نے اس سفر کو طے فرمایا تھا، اور اس حالت میں تھے کہ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام تھے جن کا نام زید بن حارثہ تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تھے تو طائف میں اس وقت موجود 3 سردار تھے، 3 خاندان تھے، 3 قبیلے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل بھی ویلکم نہیں کیا تھا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو وہ کیا کیفیت ہوگی جو اس وقت اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پر گزری ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے احد کے دن حضرت حمزہ کی شہادت اور 70 صحابہ کرام کی شہادت اور خود حضور کے زخمی ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کوئی دن آپ پر احد سے بھی سخت گزرا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا، ہاں عائشہ، وہ طائف کا دن تھا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پرستی آنکھوں کے ساتھ ان رستوں سے گزرے۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو اپنی شان کے مطابق بلند فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آپ کی امت کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرمائے۔ طائف کا رستہ نسبتاً سرسبز و شاداب ہے، اور یہاں نسبتاً مکے کی نسبت ٹھنڈ تھی۔ فرح ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہمارا کوئی سفر بغیر نعت رسول کے نہیں ہوتا، اور یہ وہ مزے ہیں جو گروپ کے علاوہ میسر آ ہی نہیں سکتے۔ ہم جب گاڑی بک کراتے ہیں تو اس کو اسپیشل ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا مائک ہو اور بہترین ہو، تاکہ ہم گائیڈ بھی کر سکیں اور نعت رسول بھی سنا سکیں۔ الحمدللہ یہ مزے گروپ کے ساتھ ہی میسر آتے ہیں۔ طائف شہر میں ہم بس عنقریب داخل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے طائف ہرا بھرا شہر ہے، اور طائف شہر میں سب سے پہلے جس زیارت پر لے جایا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا مزار پاک ہے، ان کا مکتبہ ہے اور ان کی لائبریری ہے۔ اگرچہ یہ سب چیزیں بند ہیں، صرف ایک مسجد کھلی ہے جس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ ہم طائف شہر میں داخل ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہر کتنا باقی شہروں کی نسبت سرسبز و شاداب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن تھے، حضرت علی کے کزن تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، نبی پاک کے چچا زاد بھائی تھے، اور چھوٹی عمر میں آپ کو حضور کا ساتھ نصیب ہوا اور بہت زیادہ وقت آپ حضور کے ساتھ نہ رہ سکے۔ عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر قرآن ہیں، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تنہا تھے تو آپ نے چاہا کہ جماعت ہو جائے، تو پیچھے مڑ کر دیکھا عبداللہ ابن عباس موجود تھے اور اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے کیا، نیت باندھی تو دیکھا کہ یہ پھر پیچھے تھے، پھر ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، پھر نماز شروع کی تو دیکھا پھر پیچھے۔ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے برابر کھڑا کیا، لیکن یہ مسلسل پیچھے ہوتے رہے۔ پھر حضور نے نماز مکمل کی اور بعد میں پوچھا کہ اے عبداللہ، میں تجھے آگے کرتا تھا، تو پیچھے کیوں ہو جاتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بھلا میری اتنی کہاں اوقات کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ادب سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور حضور کے ہاتھ کسی کے لیے اٹھ جائیں تو رنگ، نسل، قبیلہ، خاندان، عمر سب پیچھے رہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جھولی بھر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو قنیفۃ العلم بولا جاتا ہے، یعنی علم کی گتھی، چھوٹی تھیلی کو بولا جاتا ہے، کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا قد تھوڑا سا کم تھا اور جسم تھوڑا سا بھاری تھا، تو یہ محبت میں ان کو کہا جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر قرآن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی بدولت سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ تو حاجی کو سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس کے مزار پاک، ان کی مسجد اور ان کی جو مکتبہ ہے ان کا، اور ان کی لائبریری پر لے جایا جاتا ہے۔ یہ لائبریری اگرچہ بند ہے ابھی، لیکن میں نے کچھ پکس لینی تھی تاکہ تھوڑی بہت نو ہاؤ دیکھ کر آپ کو ہو سکے۔ اس لائبریری کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کے چمڑے پر، پتھروں پر اور ہڈیوں پر لکھے ہوئے نسخہ جات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ خواتین کے لیے یہ سب کچھ بہت سمجھنے والا نہیں تھا، لیکن اتنی ہی کشش کافی تھی کہ ایک صحابی رسول یہاں مقیم رہے ہیں اور ان کا مزار پاک یہاں موجود ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر فاتح خوانی کی سعادت نصیب ہوئی۔ مزار پاک سے ملحقہ مسجد ہے، مکروہ وقت تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، ہم نے صرف مسجد کی زیارت کی، اور لائبریری پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تالے لگے ہوئے تھے، اس لیے ہم صرف کھلی ہوئی کھڑکی سے لائبریری کے اندر دیکھ ہی سکے۔ میں نے 1-2 پکس بنائی تاکہ آپ بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ طائف کی اگلی ویڈیو میں مدنیس آپ وہ باغ دیکھیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ہوشی کے عالم میں قیام فرمایا تھا، اور آپ کو وہاں عتبہ کے غلام عداس نے ایک انگور کا خوشہ پیش کیا تھا، اور وہیں عداس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس اگلی ویڈیو میں آپ عداس کی مسجد دیکھیں گے، اس مسجد کا پرانا رستہ دیکھیں گے۔ ویڈیوز بنانے میں بہت محنت لگتی ہے مدنیس، یہ بہت وقت لیتی ہیں۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے اور اس کو ضرور لائک کیا کیجیے اور انگوٹھے کے نشان کو ضرور پریس کیا کیجیے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، جلدی حاضر ہوتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔